أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کی طرح ہیں، بعض بعض سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائیوں سے نیکیوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی کہ خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق ہی ہیں جو بہت بڑے نافرمان ہیں۔ اس سے قبل آیات میں منافقین کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ ان آیات میں ایک اور ان کی خصلت کو بیان کیا کہ جو منافق مرد و عورتیں ہیں یہ سب ایک دوسرے کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اسلام کی دشمنی میں۔ اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس کو جنس پیاری ہوتی ہے۔ مومن مومن سے الفت اور محبت رکھتا ہے، کافر کافر سے الفت اور محبت رکھتا ہے، منافق کو منافق اچھا لگتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نہ خود اچھائی کرتے ہیں، نہ دوسروں سے اچھائی کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے نہ خود برائیوں سے رکتے ہیں، نہ دوسروں کو برائیوں سے رکتے ہیں، بلکہ جو انسان جس کام کے اندر ملوث ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسی طرح کے کام کریں۔ اب ان کی ایک خصلت تو یہاں پر یہ بیان کی، خود برائی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی کا حکم کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، خود اچھائی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کوئی نماز پڑھے، بھئی نماز میں کیا رکھا ہے، چھوڑو اپنی نیند کو برباد کرتے ہو، چھوڑو اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہو۔ تو کوئی کسی قدر جو ہے عمل کرنا چاہے تو اسے اس نیک عمل کی طرف آنے نہیں دیتے، اور یہی کہتے ہیں کہ 2-4 دن کی زندگی ہے، کھیل کود میں اس کو گزار لو، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، بس اکٹھا کر لو، مال و دولت اکٹھا کر لو، توبہ کر لیں گے، طرح طرح کی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جن باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جب تک ان کو ادا نہیں کر دیں گے خالی توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوگی، اور جن چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یعنی کہ فرائض ہیں، اگر توبہ کرو گے تو ان کی قضا پھر بھی لازم اور ضروری ہوگی۔ اس لیے یہ لوگ دوسروں کو بھی غلط کاموں کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ کسی مسجد میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے، کسی مدرسے میں، کسی رفاعی کام میں، لوگوں کے بھلے اور فائدے کے لیے، تو کہتے ہیں کیا رکھا ہے اس میں، اور خرچ نہیں کریں گے اور بہت سوچیں گے، اور شیطان فقر سے ڈرائے گا، غربت سے ڈرائے گا، اتنے پیسے کیا کرنے ہیں خرچ کر کے۔ اور دیکھا جائے تو یہ لوگ منگنیوں میں، شادیوں میں، آتش بازی میں، ڈھول ڈھمکے میں اور اس طرح سے دیگر چیزوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، رسم و رواجات میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عمل کے اندر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا اور برے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ مال کس قدر پاک ہے، جو کہ گناہوں کے اندر تو خرچ ہو رہا ہے اور نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برے کاموں پر لگا کر انہیں چھوڑ دیا۔ اگر انہوں نے اللہ سے ہدایت کو نہیں مانگا تو اللہ نے بھی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کر رکھا ہے، والکفار، اور کفار سے بھی، نار جہنم، کہ تم دوزخ کی آگ میں جاؤ گے، خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، ہِیَ حسبہم، اور وہی ان کو راس آئے گی، وہی ان کے لیے کافی ہوگی، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت اور پھٹکار ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے اٹل عذاب ہے، دائمی رہنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین مرد ہیں، عورتیں ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سب کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور دائمی عذاب ہے۔ دنیا کی آگ کو دیکھا جائے تو دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، پیتل تانبے کو پگھلا دیتی ہے، ہر طرح کی دھات اس آگ کے اندر پگھل جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو دوزخ کی آگ وہ 69 درجے 69 درجے اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ حرارت والی ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر وہاں پر نہ انسان صحیح طرح سے زندہ ہی رہے گا اور موت وہاں پر آئے گی ہی نہیں۔ وہاں پر بچھو اور سانپ کس طرح کے ایک مرتبہ ڈس لیں تو ہمیشہ ہمیشہ ان کی جلن رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو جھاڑیاں اور کانٹے دار چیزیں دی جائیں گی، پینے کے لیے کچھ مانگے تھے تو غلاظتیں، پیشاب، پخانہ اور پیپ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ گویا کہ اتنی مشکل اور پریشانی والی زندگی ہوگی جو اس تھوڑی سی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کے بدلے میں حاصل ہو رہی ہے۔ کالذین من قبلکم، منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو چکے ہو جو کہ تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، جو تم سے پہلے گزرے وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان کا مال، ان کی اولاد تم سے زیادہ تھی، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ حاصل کر لیا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم بھی اپنے حصے کا فائدہ حاصل کر رہے ہو، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسا کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے اس دنیا کی چیزوں سے اپنے حصے کا فائدہ حاصل کیا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم لہو و لعب اور شغل کے اندر پڑے رہے جیسا کہ وہ لوگ جو ہیں اس بیکار بیہودہ باتوں میں پڑے رہے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ خسارے والے ہیں۔ اب دیکھا جائے، پہلے اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قارون تھا جس کا نام منور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن اس نے اپنے مال کی بنیاد پر ایک عورت کو تیار کیا، اسے پیسوں کی ایک تھیلی دی اور اس سے کہا کہ تم یہ کہنا بھرے مجمع میں بنی اسرائیل کو اکٹھا کریں گے اور تم یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ عورت تیار ہو گئی، جب یہ سامنے بات آئی تو قارون نے کہا کہ یہ عورت ہے جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، سجدے میں گر گئے، یا اللہ بچا لے، آج بنی اسرائیل کثیر تعداد میں ہے، کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اور یہ عورت اس نے پھسلایا اور غلط کام کے لیے اور غلط بات پر اس کو جو ہے اس کو تیار کر لیا۔ تو اتنی ہی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں جو ہے ایک رعب بٹھا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور وہ عورت کہتی ہے کہ یہ تھیلی ہے، یہ میں قارون کے منہ پر مارتی ہوں، اس نے مجھے پھسلایا ہے اور ورگلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ مال کی بنیاد پر اور اس طرح سے اتنا اسلام کی دشمنی اس کے دل کے اندر تھی، اتنا اس نے نقصان پہنچایا، اور اپنی مال، اپنے ساتھیوں کی کثرت جو ہے اس کو بڑا اس پر تکبر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سمیت اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ تھے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، تم بھی اسی طرح سے اگر فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخرت کو تم نے بھلا دیا تو یاد رکھو وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، یہاں پر تمہارا کوئی عمل پھر قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل جو ہے وہاں پر اس کا اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو تم نے کفر اختیار کیا، منافقت اختیار کی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل جو ہے وہ تمہارا قبول نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الخاسرون، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جو ہے خسارے کے اندر رہیں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا، ہر عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان ہو اس کے بعد اخلاص کا ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے،
تب ہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور آخرت تو پھر یقینی طور پر اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔